رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں اپنے وعدے کے مطابق آج آپ کو جنات کے بارے میں بتا دوں گا کہ اس کی زندگی چھوٹی ہے یا لمبی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے حامہ پہاڑ، اس کے اوپر ہم دونوں کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک بندہ آیا، اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا وعلیکم السلام۔ اس بندے کی آواز ہم نے محسوس کیا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بولا میرا نام ہے حامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھائی تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دے دیا کہ میرے باپ کا نام ہے تہامہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تہامہ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دے دیا کہ اس کے باپ کا نام ہے لاقیس۔ پھر پوچھا لاقیس کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو پھر اس نے جواب دے دیا کہ ابلیس، یعنی میں ابلیس کے پوتے کا بیٹا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت شیس علیہ السلام جو کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پہ دین اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہو گیا۔ اور جتنی بھی انبیاء کرام ہیں ان سب کے تحائف جو ہے نا، ان سب کی نشانیاں میرے پاس موجود ہے، اور میں اس پہاڑ میں رہتا ہوں تاکہ میں آپ کو انبیاء کرام کے ہاتھوں کے جو تحفے یہ پہنچا سکوں۔ تو پھر ایسے دوران میں بیٹھا اتنے میں آپ آ گئی تو یہ تحفے لے لے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی وہ تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور پھر وہ بندہ جو ہے نا ہمارے پاس باقاعدہ آتے تھے اور ہم سے سورہ بقرہ سیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ غائب ہو گیا، پتہ نہیں مر گیا کتنا عرصہ ہو گیا۔ لیکن یاد رکھنا شیس علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی لمبی زندگی ہے، یہ جنات کی زندگی ہے۔ دوسرا ایک واقعہ ہے، وہ بھی سن لو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ بھائی ایک رات میں کتاب لکھتا تھا اور ایک سانپ آ گیا اور چراغ کے ساتھ سانپ نے لمبا ہو کے سر رکھ دیا، اور میں نے اپنے قلم سے اس سانپ کے سر کے کوپڑے کے اوپر قلم سے دبا کے مار دیا، بہت زیادہ خون نکل گیا اس سے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ بھائی اتنے میں دروازہ کڑکایا کسی نے۔ جب میں نے دروازہ کھول دیا، پولیس والا نے مجھے پکڑ دیا کہ بھائی آ جاؤ، چلے جاؤ۔ پولیس والا نے مجھے بہت دور لے گیا، اور اتنی دور لے گیا پہاڑوں کے اوپر سے، بہت دور صحراؤں میں، لیکن مجھے سفر کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر ایک ایسے جنگل میں ہم داخل ہو گئے کہ دونوں سائڈوں سے بازار ہے، شہر ہے، لوگوں کے آمد و رفت ہے، روشنیاں ہیں، لیکن رات کے وقت چلتے 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 پہاڑی کے اوپر جو ہے نا ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے ساتھ قاضی بیٹھا ہوا ہے، اور قاضی کے ساتھ دو جلاد کڑے ہیں، تلوار سمیت، ہاتھوں میں تلوار ہے۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان جلاتوں کے سامنے مجھے لے گئے اور قاضی کے سامنے پیش کیا پولیس والوں نے ہتھ کڑیاں لگا کے۔ اس قاضی نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے قتل کیا ہے مجرم؟ میں نے بولا حضور میں نے کسی انسان کو نہیں مارا۔ پھر جو دو کالے بندے کھڑے ہو گئے، اس نے بولا بھائی آپ نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے، آپ نے قتل کے بدلے میں سزا اپنے کھانا ہے، کاٹنا ہے، سزا کاٹنے کے بعد آپ کو جو بھی قاضی حکم دے گا وہی ہوگا۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ مسئلہ جو ہے نا یہ کوئی اور ہے۔ پھر میں نے کہا کہ حضور قاضی صاحب و بادشاہ بھی بیٹے سارے آپ کی عدالت میں یہ عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک پڑھ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے نے اپنا شکل تبدیل کر دیا اور کسی نے قتل کر دیا تو اس کے خون کا کوئی جزیہ بدلہ نہیں ہے۔ تو قاضی نے قسم اٹھایا کہ اللہ کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے اس وقت میں موجود تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آج کل کا عالم ہے سمجھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا صحابی اس جنات میں موجود تھا۔ تو پھر شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا کہ قاضی سے ہاتھ ملا دو، لیکن قاضی نے میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا اور کہا کہ بھائی میرے اور آپ کے درمیان بیعت
نہیں ہو سکتی۔ تو پھر پولیس والوں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور یہ بے گناہ ہے، اس کو چھوڑ دی۔ پھر انہوں نے مجھے لے گیا اور مسجد میں واپس چھوڑ دیا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ جنات میں لمبی عمر والے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے طائف سے اور تکلیف اور مصیبت کے بعد، جو سورہ جن کا واقعہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں جب سلام پھر لیا، دونوں سیڈوں سے کافی جنات جو ہے نا کھڑے تھے صفوں میں، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، تیسری بات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلان ہے، چڑیل ہے، فلان ہے، فلان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سارے شیطان کی نسل سے ہے، اور شیطان ایک شیطان دوسرے شیطان کے کندھے پہ کڑے ہو کے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہاں سے فرشتے شہاب ثاقب کے ذریعے اس کو مارتے ہیں۔ جو لگ جاتے ہیں وہ سڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جو گر جاتے ہیں نیچے تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں اور جو ہے نا قسم کے جو ہے نا نقصانات لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا جو ہے نا کام ہے۔ السلام علیکم۔